الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پاس کر لیتے نا یہاں دور کی گیا. ہاں تو ہم لوگ کا کیا چل رہا تھا؟ پہلی اصل چل رہی تھی، یہی تو چل رہا تھا. پہلے مقدمے میں پہلی لائن چل رہی تھی کیا؟ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل. یہاں پر ہم نے واجب کو بیان کیا تھا کہ واجب کسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا آپ لوگ کو کہ واجب کسے کہتے ہیں. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کو لغت میں واجب کسے کہتے ہیں؟ ساقط اور لازم کو. یعنی کہ کوئی چیز لازم ہے آپ کے اوپر، جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، اہم ہے، لازم کر دی گئی ہے، کمپلسری ہے، وہ ہے واجب. یا پھر ساقط. ساقط کسے کہتے ہیں؟ گرا ہوا یا لگا ہوا اس کو. اور اس کی دلیل کیا تھی؟ سورہ حج کی کون سی آیت تھی؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. کہ جب ان کے پہلو جو ہیں زمینوں سے لگ جائیں تو پھر ان میں سے کھاؤ. یہ اونٹوں کی بات ہو رہی ہے، جو قطار بندھے ہوئے اونٹ ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو مہر کیا جائے، اور جب وہ زمین سے ان کے پہلو لگ جائیں تو پھر اس میں سے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. تو یہ جو ہے فائزہ وجبت یہ واجب، یعنی یہ کس معنی میں ہے یہاں پر؟ ہاں نہیں، ساقط. یہ ساقط کے معنی میں ہے. تو یہ ہم نے بتایا تھا آپ لوگ کو کہ واجب ہوتا ہے. اور اصطلاحی تعریف کیا بتائی تھی؟ یہ بتائی تھی، کچھ اور بتائی تھی. ما امر بہ الشارع، ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام. جس کا شارع نے، شارع مطلب اللہ رب العزت. اول شارع تو اللہ رب العزت ہے نا. جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ واجب ہے. پھر واجب کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا. ایک واجب واجب عینی اور واجب کفائی. فرق کیا تھا دونوں میں؟ واجب عینی سب پہ، کہ واجب عینی جو ہے اس کا مطالبہ شریعت نے ہر ایک شخص سے کیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہو، سب کو اس فعل کو انجام دینا ہے جس کا مطالبہ کیا ہے کس نے؟ شریعت نے. اللہ رب العزت نے جس کا مطالبہ کیا ہے اس کو، ہر ایک بندے کو وہ کام، اس فعل کو انجام دینا ہے. جیسے مثال 5 وقتہ صلوات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایسا ہے جو صلاۃ کے اوپر اپنا نائب بنا سکے کسی کو کہ میرا دل نہیں ہے، تم میری جگہ جا کر پڑھ کر آ جاؤ. یا محلے میں سے کچھ لوگ اگر پڑھ لیں کسی کالونی سے، تو باقی لوگوں کے اوپر سے وہ واجب جو ہے ہٹ جائے کہ کچھ لوگوں نے یہاں سے پڑھ لی، اب سب کو ثواب مل جائے گا، سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص کو پڑھنا وہ ضروری ہے. تو شریعت جس حکم کا مطالبہ، جس کام کا مطالبہ ہر ایک شخص سے کرتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب عینی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ کب واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے کہ نماز ہے، کوئی بچہ اگر 4 سال کا ہے تو اس کے اوپر کے واجب نماز تھوڑی نہیں ابھی واجب ہوگی کہ وہ پڑھے، یا شریعت اس سے مطالبہ کر رہی ہے تم نماز کو پڑھو. اس کی پھر کچھ شروط ہیں ہر عبادت کے لیے. ایسے ہم نے ایک قاعدہ کیا بتایا تھا؟ جس چیز کو کرنے کے لیے کوئی واجب کام ہے اس کو کرنے ما یتم الواجب الا بہ فہو واجب. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ واجب کام اگر کوئی آپ کے اوپر ہے تو اس واجب کام کو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کام بھی کیا ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر؟ واجب ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا قاعدہ بھی ہم نے بتایا تھا یہاں پر، وہ کیا تھا؟ ما یتم الوجوب بہ الا بہ فلیس بواجب. اس کا کیا معنی تھا؟ اس کا معنی کیا تھا؟ وجوب کیا ہوتا ہے؟ وجوب یعنی کہ صلاۃ کے وجوب کے لیے کچھ دلائل ہیں نا، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے؟ واجب ہے. ایسی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کچھ دلائل ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر کیا ہو رہی ہے؟ واجب ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک وہ چیز وجوب کے دائرے میں نہیں آئے گی، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی. جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے وجوب، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کون سی 2 شرطیں ضروری ہیں؟ ایک تو مال کا نصاب تک پہنچنا، پہلی شرط، اور دوسری سال کا گزرنا یعنی کہ حول. تو یہ 2 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر واجب کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کوئی کیا کرے؟ دن رات محنت کرنا شروع کر دیں کہ میرے پاس تو نصاب ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ واجب ہے تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب وہ اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. کیوں محنت کر رہا ہے؟ مال جمع کرنے کے لیے، تاکہ اسے نصاب تک اپنے مال کو پہنچانا ہے. تو 2 قاعدے یہ ہیں. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ما یتم الواجب الا بہ فہو واجب.
تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ہاں، واجب کو اگر کوئی حکم واجب کے دائرے میں آتا ہے، جیسے کہ صلاۃ واجب ہے ہمارے اوپر، اب اگر صلاۃ ہمارے اوپر واجب ہے تو صلاۃ کو ادا کرنے کے لیے کن چیزوں کی شرائط ضروری ہے؟ ہاں، تو وہ سب بھی ایک طریقے سے کس زمرے میں آ جائیں گے؟ واجبات میں، کیونکہ ایک انسان اگر صلاۃ کو ادا کرنا چاہتا ہے، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، 5 وقتہ صلوات کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کس چیز کا اہتمام کرے؟ جو صلاۃ کی جو شروط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں ایک اہم شرط کیا ہے جو فقہ میں آپ نے پڑھی، کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت میں کیا چیز ضروری ہے؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کا زائل کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں صلاۃ کو ادا کرنے کے لیے کیا ہو جاتی ہیں آپ کے اوپر؟ واجب کے دائرے میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ صلاۃ کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اب ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے، تبھی آپ کی صلاۃ قابل قبول ہوگی اور صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی. اگر طہارت نہیں ہے تو صلاۃ کیا ہے؟ باطل ہے آپ کی. تو یہ 2 قاعدے تھے، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. دوسرا واجب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو واجب عینی کی بات ہو رہی ہے. دوسرا واجب کی قسم کون سی؟ واجب کفائی. وہ کیا تھی؟ کام پہ یعنی کہ شریعت جو ہے، شارع جو ہے واجب کفائی میں کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فعل کا. یعنی کہ فعل ہونا چاہیے، فعل کو کرنے والے کوئی بھی ہوں، لیکن فعل کا مطالبہ کرا ہے اس میں شریعت نے. جیسے کہ فعل کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ ہے، تو جنازے کا کیا ہونا چاہیے؟ جنازے کی صلاۃ کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. جیسے اذان ہے، سمجھ رہے ہیں، اذان شریعت کو مطلوب ہے کہ نماز سے پہلے اذان دینا چاہیے. اب وہ اذان کوئی بھی دے دے، ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ پوری کالونی کا ایک ایک بندہ آ کے اپنی اپنی اذان الگ الگ دے گا. ایسا ہے کیا؟ کبھی دیکھا ہے؟ ایسی جنازے کی نماز یہ ہر ایک کے اوپر فرض عین میں نہیں آتی ہے، بلکہ کس میں سے ہے؟ فرض کفایہ میں سے ہے. لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ اگر کسی کالونی میں کوئی جنازہ ہوتا ہے، اس کالونی میں اگر کوئی بھی اس کو ادا نہیں کرے گا تو پھر سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. ایسے ہی اذان ہے، اگر پوری کالونی میں، پورے ایریا میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر اذان نہیں ہو رہی مسجد میں، تو ساری کی ساری آپ کا جو ایریا ہے، جو کالونی آپ کی ہے، جو محلہ ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی ایک بھی اس کو ادا کر دیتا ہے اس فعل کو، تو سب کی طرف سے کیا ہوگا؟ ادا ہو جائے گا. سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ یہ آتا ہے جس میں کنفیوژن رہتا ہے اکثر لوگوں کو، واجب اور فرض. سمجھ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ واجب اور فرض میں نہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو کیوں فرق نہیں ہے؟ ہم تو دلیل کی پیروی کرتے ہیں نا، یا اسلاف کی پیروی کرتے ہیں. اسلاف کی پیروی دلیل کی پیروی ہے. تو کیوں فرق نہیں ہے؟ آخر کیا سبب ہے؟ اور فرق کیا ہے؟ جو لوگ فرق کرتے ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کسے وہ لوگ فرض کہتے ہیں اور کس کو واجب کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن میں ڈائریکٹ ورسز آئے، جیسے نماز فرض ہے. فرض واجب کس کس کے نزدیک ہے؟ نہیں، احناف تو تفریق کرتے ہیں نا فرض اور واجب میں. تو کس کس کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی میں شمار کرتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، جمہور کی جب بات کریں گے تو اس میں ائمہ اربعہ میں سے کس کا موقف ہے کہ یہ دو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی 3 ائمہ ہیں سب کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس میں تفریق کی ہے، اور تفریق کا سبب کیا ہے جو آپ نے بیان کیا ابھی، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. یعنی کہ کس سے ثابت ہو؟ یا تو قرآن سے یا حدیث سے. تو یہ متواترہ ہیں قرآن اور حدیث. اس سے اگر ثابت ہو رہا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے آپ کی؟ فرض ہے. اور اگر اس سے ثابت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ واجب ہے. تو ان کے یہاں درجہ کس کا بڑا ہو رہا ہے؟ فرض کا درجہ ان کے یہاں بڑا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ دونوں میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کچھ کنفیوژن ہو تو پوچھیے. نہیں، ابھی تو بتایا واجب کفائی میں سے سنت میں سے آتی ہے، سنت ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں دے گا تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن اگر مسجد کے اس میں پڑھ رہے ہیں آپ، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، تب تو آپ کو اذان دینا افضل ہے اور بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چرواہے والی حدیث میں ہے نا کہ وہ رہتا تھا اونچی چوٹی پہ اذان دیتا تھا اور بات کرتا تھا. جی شیخ، آپ نے 2 اصول جو بتائے تھے کہ ایک تو جو سبب ہیں واجب کو پورا کرنے کے لیے وہ واجب ہو جاتے ہیں، ہاں اور دوسرے اصول میں وہ واجب نہیں ہوتے. ہاں،
کیونکہ ایک میں وجوب کی بات ہو رہی ہے، ایک میں واجب کی بات ہو رہی ہے. پہلے میں آپ نے صلاۃ کا اگزامپل دیا تھا، دوسرے میں زکوٰۃ کا اگزامپل. صلاۃ میں تو وہ واجب پہلے سے ہی کہاں ہے؟ مطلب کسی مکلف آدمی پہلے سے ہی مکلف ہے صلاۃ. تو صلاۃ کا اگزامپل دیکھیے، مکلف یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ واجبات کی. لیکن صلاۃ کو اگر آپ دیکھیں گے تو صلاۃ کی جو تفریق کی گئی ہے وہ واجبات میں اس کو کہاں رکھا گیا؟ وضو کو. اس کو تو شروط میں رکھا گیا. لیکن ہم نے کیا کہا کہ وضو بھی آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. کس اصول کے تحت؟ اس اصول کے تحت. لیکن جب تفریق کریں گے اس اعتبار سے تو پھر اس کو کہاں رکھیں گے؟ شروط میں رکھیں گے. جیسا کہ امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها. اس میں آپ نے جو شروط گنائی ہیں ارکان کی اور شروط کی اور واجبات کی، اس میں اس کو گنایا ہے. اس میں شروط الصلاح کتنی بیان کی ہیں؟ 9. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ لکھا ہے رفع الحدثی، یعنی کہ حدث کو زائل کرنا. یہ ایک شرط بیان کری ہے اس میں، رفع الحدثی، حدث کو زائل کرنا. اور اس سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ وضو. تو اس کو شروط میں شمار کیا ہے نا. اور اگر اس ایگزامپل سے کنفیوز ہو رہے ہیں تو کپڑے کا بھی ایک ایگزامپل دیا تھا ہم نے پچھلے درس میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال و دولت ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صلاۃ کا وقت اگر ہو جاتا ہے تو کپڑا خریدنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. لیکن کپڑا خریدنا ویسے کیا ہے؟ عام طور پر مباح میں ہے. کپڑا خریدنا عام طور پر مباح میں ہے، مباح کے حکم میں ہے. لیکن اب جب صلاۃ اسے ادا کرنی ہے اور اس کے پاس کپڑا نہیں ہے جس سے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ سکے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کے لیے کپڑا خریدنا اس کنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ واجب ہو رہا ہے. تو یہاں سے یہ قاعدہ ثابت ہو رہا ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ قاعدہ فقہیہ لوگ اس کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ قاعدہ اصولیہ ہے. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ صلاۃ کے لیے تو آدمی پہلے سے مکلف ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے مکلف ہونے کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو. ہاں، وہ شرائط کی منحصر ہے نا. تب وہ زکوٰۃ کا مکلف ہے. تو اسی لیے تو پہلے قاعدے میں کیا ہے؟ ما یتم الواجب، اور دوسرے میں کیا آیا؟ ما یتم الوجوب. تو واجب اور وجوب میں فرق ہو گیا نا. سمجھ رہے ہیں؟ واجب اور وجوب میں فرق ہو گیا نا. پہلے قاعدے میں واجب کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے قاعدے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ وجوب کی. وجوب کیا چیز ہے؟ یہ حکم ہے. یعنی کسی بھی عبادت کے وجوب کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے اس میں، کہ ایک تو مال کو نصاب تک پہنچے اور دوسرا حول، یعنی کہ سال گزرے اس مال کے اوپر آپ کے. تو پہلے کیا چیز بیان کر رہے تھے؟ اس میں ہم لوگ 4 مسائل جو سیکھنا ضروری ہیں ہر مسلمان کے اوپر. ہر مسلمان سے مراد یعنی ہر ایک کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عاقل ہو یا ہاں تمیز ہو. اس کے اندر تمیز ہونا ضروری ہے نا. تمیز ہو. یہ جو صلاۃ کی جو شرائط ہیں اس میں کیا بلوغت شرط ہے؟ بلوغت شرط ہے؟ ہاں، صلاۃ کے لیے کہاں شرط ہے؟ 7 سال اور 10 سال کا. تو 7 سال میں کہاں بلوغت ہوتی ہے؟ حکم دیا جائے. ہاں، تمیز. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو اگر تمیز آ گیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے. لیکن 10 سال کے بعد اس کے اوپر جو ہے مارنے کا حکم اسے ہے. لیکن کب؟ 10 سال کا ہو جائے اور اگر صلاۃ کو ادا نہ کرے. تو یہ جو 4 مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے، یعنی کہ واجب عینی ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا آزاد ہو یا غلام ہو، سمجھ رہے ہیں؟ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے اوپر ان 4 مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. اس میں یہ قید نہیں لگے گی کسی بھی طور پر کسی طرح کی. یہ تو پہلا کیا تھا؟ پہلا مسئلہ کیا تھا جس کو سیکھنے کی بات ہوئی تھی 4 مسائل میں سے؟ العلم. اور علم کیا تھا؟ وہ معرفت اللہ و معرفت نبیہ و معرفت دین الاسلام بالادلۃ، یعنی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا. تو سب سے اہم واجب جو ایک مسلمان کے اوپر ہے جس کا وہ علم حاصل کرے، وہ کس کے بارے میں جاننا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا. سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ آ رہا ہے ساؤنڈ تیز کر دیں، یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا نہ جا رہا. اچھا، تو کہاں سے؟ تو سب سے اہم اور سب سے ضروری اور اہم واجب ایک انسان کے اوپر کیا عائد ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کس کے بارے میں جانے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ کیسے جانے گا؟
ایک شخص اپنے اللہ رب العزت کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ کیا سبب ہو سکتے ہیں، کیا ذرائع ہو سکتے ہیں جن سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے؟ کیسے پہچانا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ نہیں، سب سے مین چیز کیا ہو سکتی ہے جس سے جانیں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ آیات کی بات آپ نے کری ہے. آیات کتنی طرح کی ہیں؟ کونیہ اور شرعیہ. ہاں، کونیہ اور شرعیہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کونیہ میں اللہ کی مخلوق آتی ہے، شرعیہ میں اللہ کی وحی آتی ہے. ہاں، تو سب سے افضل اور بہتر اور اکمل سورس جو ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا، وہ کیا ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ مخلوق تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں جو آیات کونیہ میں آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نشانیوں میں سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سورج، چاند. ماشاء اللہ، حسن تھا. اور مخلوق میں سے ہاں، نشانیوں میں سے سورج اور چاند، دن رات کا آنا جانا، یہ نشانیاں. اور مخلوق میں سے ہاں، زمین و آسمان تو یہ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی. ہم لوگ خود مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم لوگ اپنی خلقت پہ اگر غور و فکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کہ واقعی میں کوئی اتنا کیسے بنا سکتا ہے انسان کو. کوئی انسان ملتے نہیں. ہاں، کیوں ہو رہی بریک؟ اور باقی ایک چیز رہ گئی جو شروع میں ہی ہم لوگ نے بیان کری تھی کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو کس چیز سے شروع کیا تھا؟ بسملہ سے. اب بسملہ میں کن باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے کیا چیز اس میں بیان ہوئی ہے بسملہ میں؟ ہاں، اسماء حسنہ. تو سب سے کیسے آپ پہچان سکتے ہیں اللہ رب العزت کو؟ اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے. جیسے کہ کیا آیا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، یعنی کہ ہمارا رب سنتا ہے الحمدللہ. پھر کیا آگے چلے تو کیا پتہ چلا؟ بصیر بھی ہے، یعنی کہ دیکھتا بھی ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بصیر بھی ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ دیکھنے والا بھی ہے. اور کیا سورس ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی معرفت کو حاصل کرنے کے؟ اس کو ہم لوگ تفصیلی آگے پڑھیں گے، آگے آئے گا مقدمے میں. یہ جہاں اصل رسالہ شروع ہوگا وہاں اس کا تعارف آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. ہاں، اور بھائی قرآن کریم جب آپ اللہ رب العزت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس سے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی؟ بتائیے. سب سے اچھا سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کریم ہے. اگر کوئی انسان قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا تو وہ پہچان لے گا اللہ رب العزت کو. پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ بتائیے. دوسرا قاعدہ کیا بیان کرا ہے اس میں علم کے بارے میں؟ پہلا اللہ رب العزت کی معرفت، اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ سیرت. سب سے اچھا سورس کیا ہے آپ کی معرفت حاصل کرنے کا؟ کہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے. آپ کا نام کیا تھا، آپ کا نسب کیا تھا، کہاں آپ پیدا ہوئے تھے، وہی کب آپ کے اوپر نازل ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ بعثت سے پہلے، یعنی کہ رسول اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے مکہ میں. اس کے جب آپ نبی بنا دیے گئے اور رسول بنا دیے گئے اس کے بعد آپ کے کیا حالات رہے. آپ کس طرح سے دعوت دی آپ نے مشرکین مکہ کو، کفار کو، یہود کو. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ آپ کا اخلاق کیا تھا لوگوں کے ساتھ. ہاں، معاملات آپ کرتے تھے تو کس طور پر کرتے تھے؟ بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا تھا، اپنے سے بڑوں کے ساتھ آپ کا کس طرح سے اخلاق رہتا تھا، کس طرح سے آپ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے. آداب کیا تھے آپ کے؟ کسی بھی چیز کو آپ کرتے تھے تو اس کے کن آداب کے ساتھ آپ اس کو ادا کرا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ سیرت طیبہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سیرت طیبہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بھی ہر انسان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. اور کون سا واجب ہے؟ واجب عینی. سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا کیا تھا؟ دین اسلام کے بارے میں معرفت حاصل کرنا. دین اسلام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دین اسلام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ نہیں، قرآن و حدیث سے تو حاصل ہوگی، لیکن حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ دین اسلام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسماء حسنہ کا جاننا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آیات کونیہ اور قرآنیہ میں تفکر اور غور و فکر کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ جانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے.
ایسے ہی دین اسلام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ تو حق ہے کہ آپ دین اسلام کا علم کہاں سے آپ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، قرآن اور حدیث سے، لیکن جانیں گے کیسے؟ کن چیزوں پر عمل آپ کو کرنا پڑے گا، کن چیزوں کے بارے میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کن چیزوں کو آپ کو جاننا پڑے گا۔ یہاں علم کی بات ہو رہی نا، کیونکہ انہوں نے مقدمہ جو قائم کیا ہے، مقدمے میں جو 4 مسائل کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں ان 4 مسائل کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، تو ان 4 مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ تو یہاں پر علم کی بات چل رہی ہے نا۔ تو دین اسلام کے بارے میں علم حاصل ہوگا قرآن و حدیث سے ہوگا، یہ تو آپ ماخذ بتا رہے ہیں، لیکن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے جس سے ہم دین اسلام کو جان سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اصول دین ہیں؟ ایک چھوٹا سا بالکل جملہ ہے بس۔ نہیں بھائی، مراتب الدین سمجھ رہے ہیں آپ؟ مراتب الدین کو اگر جانیں گے تو دین اسلام کو جانیں گے۔ مراتب الدین کیا ہیں؟ ہاں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اسلام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ارکان اسلام کو جاننا پڑے گا۔ اسلام کیا ہے اس کو جاننا پڑے گا، اور کس کو جاننا پڑے گا؟ ارکان اسلام کو جاننا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ پھر ایمان کو جاننے کے لیے آپ کو ایمان کے بارے میں اور ارکان ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ جانیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ احسان۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان کیا ہے؟ عبادت ایسے کرو کہ اللہ سامنے۔ کس حدیث میں ہے یہ؟ حدیث جبریل میں، جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا احسان کے متعلق، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ویسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کے سامنے ہو۔ ہاں، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کسی کو نہیں پتہ، باقی آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ احسان کے بارے میں، نہیں پتہ کسی کو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراه۔ ہاں، اور آگے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ تم یہ دیکھ سکتے کہ مطلب یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا عبادت کا، یعنی کہ ایک شخص اگر عبادت کر رہا ہے تو اس قاعدے کے ساتھ کرے کہ وہ اللہ رب العزت کو گویا کہ دیکھ رہا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ میں عبادت کرنی ہے، اور یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان۔ تو دین اسلام کی معرفت کے لیے کس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ مراتب الدین کے بارے میں، یعنی کہ دین کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب آپ ان کے مراتب کے بارے میں جانیں گے، یعنی کہ ارکان ایمان، ارکان اسلام کیا ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 6 ہیں ارکان اسلام۔ ماشاء اللہ، حسن تھا، سب ایک کے پیچھے چلتے ہیں۔ 5 کون کون سے 5 ہیں؟ توحید، شہادتین، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج۔ اور کسی کو نہیں پتہ ہے ارکان اسلام؟ اور اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ بنی الاسلام علی خمس، کسے کسے یاد ہے وہ؟ کیا یاد ہے؟ سنائیں۔ اسلام والا خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور کسی کو نہیں یاد ہے تو اس کو یاد کریے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی یاد آئے ہیں، سنائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ اس میں ایک سبب ہے کہ بعض محدثین نے اس میں پہلے کس کو ذکر کیا؟ صوم کو، اور بعض نے حج کو۔ تو کس کو پہلے لیں گے؟ صوم۔ پہلے کا ہے 7 10۔ اور ارکان ایمان کون کون سے؟ ایک ایک کر کے بتائیں، کسے کسے یاد ہیں؟ پہلے یہ بتائیں۔ ماشاء اللہ، حسن تھا، یہ تو سب کو یاد ہے ارکان ایمان۔ اب کوئی بھی بتائے، اللہ پر ایمان، پہلے آپ بتائیے۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، جنت اور دوزخ پہ ایمان۔ یہ ہے، ہاں تصحیح کریں، جنت جہنم ہے۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے بعد ہے اچھی بری تقدیر پر، اور
ولی بعد سے بعد موت یعنی کہ موت اچھی زندگی ہاں موت کے بعد کی زندگی پر. جی آپ میں سے کوئی؟ وہی اچھا اور اللہ پر ایمان، اس کے تمام انبیاء پہ ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان. تمام انبیاء پر. انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبیوں کی. تو نبیوں پر ایمان لانا اور پھر رسولوں پر نہیں لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ کس کا آئے گا؟ رسول کا. ہاں تو رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، اور قدر پہ ایمان. قدر، تقدیر. اور یہ کون بتائے گا؟ اس وہ پڑھی ہوئی ہے تو آپ مت بولیے گا. یہ مراتب التقدیر کتنے ہیں؟ 4. ماشاء اللہ حسنتا. کون کون سے؟ تو اللہ نے ہاں علم، کتابت اور ہاں معیشت. اور جی آپ بتائیے. مراتب القدر یعنی کہ یہ جو چھٹا مرتبہ جو تقدیر کا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا اچھی یا بری، اس کے بھی پھر مرتبے ہیں جنہیں کہتے ہیں مراتب القدر. وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کیا موبائل پر؟ علم، کتابت، مشیت، خلق. مشیت خلق. مشیت مطلب ارادہ. ارادہ کتنی طرح کا ہے؟ 2 طرح. کون کون سا؟ قدریہ، کونیہ، شریعت. قدریہ، کونیہ، شریعہ، دینیہ. یہ کیا بات ہوئی؟ 4 ہو گئے یہ تو. قدریہ، کونیہ. ہاں اچھا ایک ہی بول رہے ہیں. ارادۃ القدریہ، کونیہ، اور شریعہ اور دینیہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہے آپ لوگ کو اس کے بارے میں؟ مراتب القدر کے بارے میں کون کون جانتا ہے کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں؟ اس کے بارے میں کس کس کو علم ہے؟ اگر نہیں پتہ ہوگا تو نوٹس میں ہم شامل کر دیں گے، اس لیے پوچھ رہے ہیں. نہیں پتہ تھا یہ؟ مراتب القدر 4 ہیں: علم، کتابت اور مشیت یعنی کہ ارادہ. اور ارادہ 2 طرح کا اللہ رب العزت کا ہے. اور خلق. کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. شامل کر. پھر اسلام کا معنی جو ہے 2 اعتبار سے لیا جاتا ہے. ایک تو عام اسلام ہے اور ایک خاص اسلام ہے. عام اسلام کس اعتبار سے؟ عام اسلام کس اعتبار سے؟ اسلام کا معنی 2 اعتبار سے ہے، ایک عام اسلام اور ایک خاص اسلام. تو عام اسلام کس اعتبار سے؟ ہاں توحید کے اعتبار سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا اور اس کی توحید کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اس کی اطاعت کے پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عام معنی. عام معنی کس اعتبار سے ہے؟ جو دین اسلام ہے. نہیں دین اسلام کی تو بات طور پہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں. تو وحی کے دور پر تو دونوں ہی اسلام آئے، جو عام ہے وہ بھی، جو خاص ہے وہ بھی. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو توحید کی دعوت تو بھی عام تھی. بھائی دین تو سارے انبیاء کا ایک ہی رہا ہے نا. دین میں کوئی افتراق ہوا ہے؟ بتائیے. توحید جو آدم علیہ السلام سے لے کر رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی ہے. چینج جو ہوا ہے وہ کس میں ہوا ہے؟ شریعت میں. دین واحد ہے، شریعت مختلف ہیں. سمجھ رہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا اصول تھا یہود پر؟ بہت سے ایسے اصول تھے جس میں ہمارے لیے آسانی کی گئی ہے. جیسے ایک مثال کوئی ہاں سبت کا دن جو تھا. اور اس کے علاوہ طہارت پڑھیے. طہارت کے متعلق کچھ آیا تھا اس کے بارے میں کہ اس میں کیا تھا؟ اگر پیشاب کی چھینٹیں لگ جاتی نہیں ان کے کہیں پر بھی کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر تو انہیں کس چیز کا حکم تھا؟ جسم کے اس حصے کو کاٹنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر یہود میں سے ان کی شریعت میں اگر پیشاب کی چھینٹیں کہیں لگ گئی ہیں جسم کے کسی حصے پر تو جسم کے اتنے حصے کو کاٹنا ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اپنے دین میں کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو اس طرح سے شریعت مختلف ہو جاتی ہیں، شریعت میں چینجز ہوتے ہیں، لیکن دین ایک ہی رہتا ہے. دین کیا ہے؟ توحید کی دعوت. یعنی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے جس امت میں بھی رسول کو بھیجا
سب کو کیا پیغام دے کر بھیجا تھا اللہ کی عبادت اور کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک کی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کا انکار کرنا ہے. یعنی کہ اللہ کے سوا اللہ کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ عام دین کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ لوگ کون تھے؟ نہیں تھے کون وہ؟ ان کے اوپر کس کا اطلاق ہوگا؟ مسلمان ہونے کا. یعنی کہ ہر نبی کے جو پیروکار تھے جو اس زمانے میں شریعت کو مانتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، سمجھ رہے ہیں، جو ان کی پیروی کرا کرتے تھے اپنے وقت کے نبی کی یا رسول کی، ان کے اوپر اطلاق ہوگا کون سے اسلام کا؟ عام اسلام کا. سمجھ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے یہ معنی ہے کہ ایک عام اسلام ہے اور ایک خاص اسلام ہے. عام اسلام کس اعتبار سے؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کا اقرار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، اپنے وقت کے نبی اور رسول کی اطاعت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. تو یہ کس معنی میں آئے گا؟ عام اسلام کے معنی میں. یعنی کہ وہ سارے کے سارے کس میں شمار ہوں گے؟ مسلمان ہونے میں. یعنی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. پھر ایک ہے خاص اسلام. یہ کیا ہے؟ ہاں جو آپ کہہ رہے تھے، یہ خاص اسلام کون سا ہے؟ یعنی کہ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے. یہ کیوں خاص اسلام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ ہر امت کے لیے الگ ہے. ہاں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دین آیا تو اب ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیروی کرے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اہل کتاب ہمارے دور میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، ابھی بھی ہیں. یہود نصارہ ہیں نا. لیکن کیا یہود نصارہ اگر اسی شریعت پر چل بھی رہے ہیں، یعنی کہ وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نصارہ، اور یہود موسیٰ علیہ السلام کو، اگر ان لوگ کو یہ لوگ مان رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں آج بھی، اور جس طرح سے انہوں نے آج کل خرافاتیں نکال رکھی ہیں، جو پھیر بدل کیا اس کو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ کس کے دین پر ہیں؟ جو خالص دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اگر بعض یہود آج اسی دین پر ہوں تب بھی وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اب ان کے اوپر یہ خاص اسلام نافذ ہوگا. وہ اسلام کون سا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. یعنی کہ جس اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس اسلام کی پیروی کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو ان کے اوپر بھی ضروری ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تبھی وہ مسلمان شمار ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے مسلمان شمار وہ. اس لیے تو یہ عام اسلام اور خاص اسلام میں فرق سمجھ میں آیا؟ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی بھی منہ پھیرے گا تو اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی کہ محبوب نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرے گا وہ کس میں شمار ہوگا؟ پھر کافروں میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے. قرآن کی ایک اور واضح آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی کہ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، اس دین کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ کس میں سے ہوگا؟ ہاں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آگے کیا قید لگائی ہے اس کے بعد؟ آگے کیا قید لگائی ہے؟ مصنف رحمہ اللہ نے ان تینوں کو کی معرفت کے بعد میں کس چیز کی قید لگا دی ان کے اوپر؟ دلیل کی. کیا کہا؟ بالادلتی. یعنی کہ یہ جو معرفت کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے وہ کس کی روشنی میں حاصل کرنا ہے؟ دلائل کی روشنی میں. یہ دلائل کی قید کیوں لگائی ہے؟ دلائل کی قید کیوں لگائی ہے؟ تاکہ تقلید کا رد ہو سکے. یعنی کہ تقلید کی روشنی میں نہیں کرنی ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی آئے، صرف بڑا امام یا بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے ان کی بات کو ہم کیا کریں؟ رد کریں، قبول کر لیں. ان کی بات کو ہم قبول کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ تقلید کا رد کرنا ہے تو یہ قید اس لیے لگائی ادلہ کی کہ آپ کو پیروی کرنی ہے ان سارے چیزوں کا علم حاصل کرنے میں. کس کی؟ دلائل کی. یہ قید اس لیے لگائی ہے تاکہ تقلید کا رد ہو سکے، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی شخص اگر آپ کے پاس آئے اور اس کا بڑا نام ہو کہ بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، مفتی ہیں اپنے وقت کے،
لیکن کیا ہیں وہ اپنے پاس سے اپنی رائے سے کوئی چیز آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اس کو لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہو جائے گی؟ پھر تقلید ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہی دین آپ کے لیے ہے، حالانکہ یہ نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دور میں بھی جو اسلام کی پیروی کرنی ہے وہ کس اسلام کی پیروی کرنی ہے؟ خاص اسلام کے، لیکن منطبق جو ہوگا، انطباق جو ہوگا وہ دونوں ہی اسلاموں پر ہوگا، کیونکہ عام اسلام بھی کیا تھا؟ عام اسلام کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے توحید کا اقرار کرنا اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پیروی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے پچھلی شریعتوں کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو متبعین تھے، اس دور کے نبیوں کے، اس قوم کے، وہ لوگ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ لیا وہ ہم نے۔ تو علماء کی آراء کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ علماء اگر کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہیں یا واضح کرتے ہیں، شریعت کے کسی قاعدے کو یا قانون کو یا قرآن کی کسی آیت کو یا حدیث رسول میں سے کسی بھی چیز کو، تو وہ کس چیز کو واضح کرتے ہیں؟ کس کو بیان کرتے ہیں؟ یعنی کہ علماء کی جو آراء ہے، رائے ہے، وہ کب تک آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ جب تک وہ کس کے دائرے میں رہ کر ہو؟ دلائل، یعنی کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ علماء کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ پانی دے دیں۔ علماء کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ کس کی طرف دلیل ہیں؟ علماء دلیل ہیں دلیل کی طرف، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ یعنی کہ ہر عالم کی بات ہمارے لیے تبھی تک قابل قبول رہے گی جب تک وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ قرآن و کریم کی، یا وہ قرآن اور حدیث کی، کتاب و سنت کی، یا وہ کتاب و سنت کی جو تشریح کر رہا ہے وہ کس کے دائرے میں رہ کر رہا ہے؟ ہاں، سلف کے منہج کے۔ اور سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن اور حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہمیں ان آیات کو اور ان احادیث کو سمجھنا پڑے گا۔ جو معنی کسی آیت کا یا کسی حدیث رسول کا صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہی معنی ہم سمجھیں گے۔ اب کوئی شخص آ کر اپنی رائے سے اگر اپنے معنی بیان کرنا شروع کر دے تو وہ ہمارے لیے کیا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو قبول کریں گے یا رد کریں گے اس کا؟ کوئی بھی شخص آیا اور کہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس سے میں یہ مراد لیتا ہوں، یہ معنی سمجھتا ہوں، رد کریں، تو ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہم اس سے کس چیز کا مطالبہ کریں گے؟ دلیل کا، کہ تم یہ جو معنی بیان کر رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل کو پیش کرو۔ اسی لیے ہم مطالبہ کس کا کریں گے؟ دلیل کا، کیونکہ ہمارے لیے پیروی کس کی ہے؟ دلیل کی۔ دلیل کی پیروی ہمارے لیے شرط ہے، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ تو جو شخص بھی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دے گا اس کو ہم قبول کریں گے، اور جو اس سے ہٹ کر اپنی رائے کی بات کرے گا کہ فلاں شیخ نے یہ کہا ہے، فلاں عالم نے یہ کہا ہے، ہم ان کی باتوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ دوسری کیا چیز فرمائی؟ یہ ہو گیا العلم، یہاں پر ختم۔ دوسرا کیا فرمایا؟ علم کے بارے میں وضاحت آئے گی، جو اس کا اگلا مقدمہ آئے گا، اگلے سے اگلا، جہاں سے اصل کتاب شروع ہوگی وہاں آئے گا سوال۔ جی، العمل بہ، یہ کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ عمل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، فعل کو تو کہتے ہیں، عمل تو فعل ہی ہے، لیکن کہتے کسے ہیں عمل؟ تعریف کیا عمل کی؟ کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ کیا تعریف ہو سکتی ہے عمل کی؟ کوئی بھی کام جس کے بدلے میں اجرت طلب کری جائے۔ نہیں، شریعت کے پیرائے میں بتائیں، شریعت کے کنٹیکسٹ میں۔ ایسا کوئی بھی کام جو اس کی کرنے کی دلیل موجود ہے، وہ عمل دلائل سے ثابت ہو کہ یہ عمل کیا ہے۔ ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، اور شریعت کے خطاب کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ شریعت نے ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، تو اس کنٹیکسٹ میں عمل کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے ثابت، قرآن حدیث سے ثابت ہوا ظہور و خطاب الشرعی، لکھ لیں یاد رہے گا، ہوا ظہور و خطاب الشرعی علی العبد،
ہوا ظہور صورت خطاب الشرع علی العبد. ہوا ظہور صورت خطاب الشرع علی العبد. ہاں تو کیا معنی ہوا اس کا؟ بندے پر شرعی خطاب کی صورت کے ظاہر ہونے کا نام کیا ہے؟ عمل ہے. یعنی کہ بندے پر شرعی خطاب کے صورت کا ظاہر ہونے کا نام عمل ہے. یعنی کہ شرعی خطاب جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ شریعت نے جو ہم کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ مکلف بنایا، ہمیں کس کا بنایا؟ شریعت نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک عام سی مثال، سب سے عام سی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھنا، صلوات کا. شریعت نے ہمیں ایسے مطالبہ کیا ہے کس کا؟ 5 وقتہ صلوات کا. اب یہ صلوات کا عمل جو ظاہر ہوگا بندے سے، بندہ جو اس صلوات کو ادا کرے گا، وہ کیا ہے؟ اس کا عمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ شریعت نے جو کچھ ہم سے مطالبہ کیا ہے، جب وہ کسی بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں. یہ ہے جیسے ایک شخص ہے وہ حج کر رہا ہے، حج کے مناسک کو ادا کر رہا ہے، تو یہ جو حج کر رہا ہے یہ اس کا جو عمل ہے، یہ جو اس سے ادا ہو رہا ہے، جو صادر ہو رہا ہے اس سے اس وقت، اس کو کس نے اس سے مطالبہ کیا؟ شریعت نے ہی تو مطالبہ کیا ہے. تو اسی لیے کہیں گے اس کو کیا کہ بندے پر شرعی خطاب کی صورت کا ظاہر ہونا کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیا نہیں آیا سمجھ میں؟ پوچھیں. شریعت کے خطاب کا بندے کے اوپر، شریعت کے خطاب کا بندے کے اوپر ظاہر ہونا عمل ہے. یعنی شریعت نے جو بھی ہم سے خطاب کیا ہے اگر وہ ہمارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ عمل ہے. جیسے کہ شریعت نے ہم سے خطاب کیا ہے کس کا؟ کہ ہم 5 وقتہ صلوات کو ادا کریں. اب یہ جو صلوات کا ادا کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، جب ہم صلوات کو ادا کریں گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے عمل ہو رہا ہے. لیکن اس عمل میں کیا چیز صادر ہو رہا ہے؟ یہ صلوات ہی تو ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ صلوات کو ادا کرنے کا. لیکن صلوات کو ادا کرنا یہ کس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ شریعت نے. شریعت نے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عمل. تو کیا فرمایا؟ العمل بہ. دوسرا بے ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ علم کی طرف. یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں علم حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم حاصل کیا، اور دین اسلام کی معرفت کا علم حاصل کیا. اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو بہت کچھ پڑھ لیا اور جو ہمیں جاننا تھا وہ ہم نے جان لیا، اللہ کے بارے میں بھی، اس کے رسول کے بارے میں بھی، اور اس کے دین کے بارے میں بھی. لیکن یہی نہیں، بلکہ اب کس کا مطالبہ کیا گیا؟ عمل کرنے کا. یعنی کہ جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ علم اور عمل آپس میں کیسے ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اور آپ سے جو پوچھ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عمل کے بارے میں. یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے لکھ لیجئے اس کو. اگر ایک عالم ہے وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہونا ہے؟ سب سے پہلے جو جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اس میں یہ عالم شامل ہوگا؟ ہوگا. یعنی کہ سب سے پہلے اس سے ہی جہنم کو بھڑکایا جائے گا. یعنی کہ سب سے پہلے انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کے پاس علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ علم کے اوپر عمل کرنا. اور عمل کرنے سے علم کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے سے علم کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے، یاد رہتا ہے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ علم کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اس لیے جیسے مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو دو رکعت پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں وہ؟ کیا حدیث ہے؟
اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. اب یہ حدیث اگر آپ کو یاد ہے اور یہ جو حدیث آپ نے یاد کری ہوئی ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی ساتھ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے, ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی, کیونکہ جب بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے آپ کے ذہن میں یہ حدیث فوراً آ جائے گی کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اس کو, سمجھ رہے ہیں. تو جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا, ہمیں مکلف بنایا کہ ہم عمل کریں, عمل کی پوچھ ہونی ہے, اس لیے. یہاں تک کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے. اس کے بارے میں کون حدیث بتائے گا جو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور ایک وہ شخص جو معروف اور منکر کا لوگوں کو تو حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, وہ حدیث بھی ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقی فی النار, یعنی کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور پھر وہ کیا کرے گا؟ جیسے گدھا چکر کاٹتا ہے اس طریقے سے وہ کیا کرے گا؟ چکر کاٹے گا. پھر اس کے اوپر سارے جتنے بھی اہل جہنم ہوں گے وہ جمع ہو جائیں گے آ کر, سمجھ رہے ہیں. پھر اس سے پوچھیں گے یا فلاں ما شانوں کا, اے فلاں تیرا کیا حال ہے, آخر کیا وجہ ہے تجھے یہاں کیوں ڈالا گیا؟ تو کیا جواب دے گا وہ؟ ہاں, میں دوسروں کو معروف کا حکم دیتا تھا, یعنی کہ نیکی کے کام کرو, اور دوسروں کو برائیوں سے روکا کرتا تھا, لیکن جب خود کے اوپر بات آتی تھی تو میں نہ ہی تو خود معروف کام کرتا تھا, یعنی کہ اچھے کام کیا کرتا تھا, اور نہ ہی لوگوں کو, نہ ہی خود کو برائیوں سے روکتا تھا, یعنی خود ہی برائیوں میں ملوث رہتا تھا اور خود بھی نیکیوں کے کام نہیں کرتا تھا. تو اس شخص کا حال کیا ہوگا کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی جتنی بھی آتیں ہوں گی پیٹ کی یہ سب باہر نکل آئیں گی, اور اس طرح سے گول گول چکر کاٹے گا جیسے گدھا جو ہے اپنی چکی کے ارد گرد گول گول گھومتا ہے, اس طریقے سے گھومے گا. تو اسی لیے یہ عمل جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. علماء کہتے ہیں یہ عمل جو ہے پھل ہے علم کا, یعنی کہ ثمر ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے عمل کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اگلا کیا تھا؟ الدعوۃ الیہ, اس کی طرف دعوت دینا. کس کی طرف دعوت دینا؟ کس کی طرف دعوت دینا؟ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کی طرف دعوت دینا. اس کی تعریف کیا ہوگی؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ تو توحید دعوت نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر یہ ہے تو اس میں توحید شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے. تو پھر توحید نہیں, یہاں تو دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے نا, یہاں بات ہو رہی ہے دعوت دینے کی. الدعوۃ الیہ, اور اس کی طرف دعوت دو, یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا اور خود اس کے اوپر عمل کر لیا اب دعوت نہیں دو گے, تو اس کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے. تو کیسے بلائیں گے؟ حکمت اور ساری کوالٹیز بتا رہے ہیں. شرعی علم, تو شرعی علم کیا ہے؟ شرعی علم آتا ہے تو کیا آئے گی؟ بصیرت آئے گی نا. تو کس کی روشنی میں دعوت دینی ہے؟ بصیرت کی روشنی میں. اور بصیرت کیا ہے؟ شرعی علم, یعنی کہ شرعی علم کی روشنی میں ایک انسان کو دعوت دینی ہے. تو کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟ حیات لو الناس کافۃ الی سبیل اللہ علی بصیرۃ. بصیرت کے ساتھ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی پیروی کی طرف بلانا. بصیرت کے ساتھ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی پیروی کی طرف بلانا, یہ ہے دعوت. ہے طلب الناس کافۃ الی اتباع سبیل اللہ علی بصیرۃ. علی بصیرۃ. الی اتباع سبیل اللہ, الی اتباع سبیل اللہ علی بصیرۃ.
بتاؤ بھائی بصیرت کا مطلب ہے نا. ہاں یعنی کہ یہ کافی نہیں ہے ایک شخص علم حاصل کر لے اور اس پر عمل کر لے اور پھر اپنے تک محدود رکھے. جیسے ہم لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے اور عمل بھی کرتے ہیں, مساجد میں ہم لوگ کو ملتے بھی ہیں, لیکن کبھی ان کو دیکھا ہے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس 5 منٹ کھڑے ہوئے ہوں, کوئی تذکیر کری ہو, کوئی تزکیہ تصفیہ کچھ اس طرح کا دیکھا ہے کرتے ہوئے؟ نہیں. خاموشی سے مسجد آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. نہ ہی علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, نہ ہی علمی مجالس جو لگتی ہیں آپس میں علماء مل رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگوں سے مسجد کے باہر, نہ وہاں کھڑا ہونا کبھی کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں, اور نہ ہی آپ نے ایسے لوگوں کو کبھی سوال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ دنیا میں اگر انسان رہ رہا ہے تو ایسا کون ہے جس کے سامنے اشکالات نہ آتے ہوں, یا کنفیوز نہ ہوتا ہو انسان روزمرہ کی زندگی میں طہارت کے مسائل کو لے کر, یا نماز میں اس سے کچھ خطا ہو گئی یا اخطا اس کو لے کر. یہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اپنے گھریلو بھی ہوتے ہیں, یا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ یا حج عمرے سے ریلیٹڈ, لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کبھی بھی دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو سوال کرتے ہوئے؟ یہ کہاں سوال کرتے ہیں, کس سے سوال کرتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں کبھی ایسے لوگوں کو. یعنی کہ بالکل ایک دم اپنے میں ہی مگن ہیں. تو صرف علم حاصل کر لینا, اس کے اوپر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ جو علم اور عمل آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی طرف آپ کو لوگوں کو بلانا ہے. اور بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کے دین کی طرف. یعنی کہ دعوت کس کی دینی ہے؟ اللہ کے دین کی طرف. اب دعوت دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے, یہ دعوت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں, جو اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے دعوت دینا. پھر عام انسان کیا کرے؟ تبلیغ کرے. تبلیغ کس طور پر کرے گا؟ تبلیغ مطلب پہنچا دینا ہے, یعنی کہ پہنچا دیا اپنے شریعت کو. وہ کس طور پر کرے گا؟ کوئی آیت اس نے سنی, کوئی حدیث سنی, وہ کیسے؟ جیسے آپ جا رہے ہیں, آپ کا ساتھی بھی ہے, اذان ہو گئی, اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو کس اعتبار سے آپ اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیوں واجب ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہنٹ دیں. خیر امت اخرجت للناس. ہاں بتائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے تو عام انسان کے اوپر کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے. امر بالمعروف کیسے؟ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اسے معروف کی دعوت دے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کبیرہ گناہ میں سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول نے منع کرا ہے. بس نہیں عن المنکر میں تو آ جائے گا, لیکن اس طریقے کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ اسے امر کی تو دعوت دے رہے ہیں نا, یعنی کہ معروف کی بات کر رہے ہیں, امر کی بات کہاں کری, ہم نے کہا معروف دعوت. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو امر بالمعروف کرنا یعنی کہ نیکیوں کا حکم دینا ہے. معروف کام یعنی کہ اچھے کام, اس کی طرف کیا امر مطلب حکم, اس کی طرف آپ کو حکم دینا ہے. جیسے کہ نماز ہے, نماز پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ اور منکر سے اسے روکو. کوئی شخص زنا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, چوری کر رہا ہے, یہ ایسے کام ہیں جس کو عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں. ایک شخص اذان ہوتی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ نماز کا نہیں چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے, یہ ضروری ہے. یا ایک شخص ہے پاک نہیں رہتا ہے, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ارے یہ تو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ روکیے اس برائی کے کاموں سے. ہمیشہ ملتا ہے, غیبت کرتا ہے اور برے القاب اور سے لوگوں کو پکارتا ہے, تو آپ اس کو روکیے. نہیں عن المنکر کے فریضے کو یہاں پر یاد رکھیے. لیکن جب دعوت کی بات آئے گی تو دعوت کون کرے گا؟ یہ دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل علم کی. اہل علم کون ہے؟ ہاں علماء. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے فتویٰ دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. اگر اہل علم میں سے علم حاصل کر لیا ہے یا تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو یہ نہیں آپ اب اس منصب پر فائز ہو گئے ہیں کہ وہ فتوی بازی بھی کریں, لوگوں کو سوالوں کے جواب دیں, یا فتوی بازی کرنا شروع کر دیں, یا اس طریقے سے علم دینا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ کے ساتھ کیا ہو, جن سے آپ نے علم حاصل کیا انہوں نے آپ کو اجازت نہ دی ہو, تزکیہ وغیرہ ہو آپ کے پاس, یا کسی مدرسے سے آپ فارغ ہوں وہیں سے جہاں سے آپ کو تزکیات ملے ہوں, اجازت ملی ہوں, تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ بصیرت کی روشنی میں دعوت دینا ہے, یہ ایک شرط ہے. کیوں شرط ہے یہ؟ کیا دلیل ہے اس کی؟
بصیرت کی روشنی میں دعوت دینا ہے. یہ تو دلیل یاد ہونی چاہیے. یہ تو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ دلیل ہے نا کہ میں اللہ کے راستے کی طرف، میں اور میرے متبعین اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ. یعنی کہ بصیرت مراد یہاں پر علم کے ساتھ، یعنی کہ علم کی بنیاد پر میں اور میرے متبعین جو ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو دعوت کون دے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے دعوت کون دے گا؟ جس کے پاس بصیرت ہوگی. اب بصیرت کیا ہے؟ شرعی علم. یعنی کہ جس کے پاس شرعی علم ہوگا وہی دعوت دے گا اور وہی لوگوں کو بلائے گا اللہ کے راستے کی طرف. یہ دعوت سے کیا مراد یہاں پر لے رہا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ دعوت سے کیا سمجھ رہا ہے؟ کن لوگوں کو دعوت، کنہیں دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو. مسلمان تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، انہیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ جو دین اسلام پہ نہیں ہے. ہاں، جو دین اسلام پہ نہیں ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں. یا جو اس طرح کے فرق ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو کس میں ہیں؟ متکلمین میں سے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں. ان کو دعوت کون لوگ دیں گے؟ صرف علماء. کیونکہ عقیدہ طحاویہ وغیرہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ لوگ جو بات کرتے ہیں معتزلہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں کس کو پیش کرتے ہیں اپنی باتوں کے لیے؟ دلائل کو. لیکن دلائل میں اس طرح سے گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں کہ اچھے جو ہیں وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں گھوم جاتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ان سے کون لوگ بات کریں؟ صرف علماء. سمجھ رہے ہیں؟ اگلا مسئلہ کیا تھا؟ ایک سوال تھا. جی. شروعات میں مؤلف نے فرمایا انہ یجب علینا. ہاں، انہ یجب علینا، انہ نہیں، انہ کملے کے جلام میں ہے. اور اس کے بعد پھر آئے ہیں انہ یجب علینا تعلم 40 مسائل. تو 40 مسائل کی بات کر دی نا، تو 4 مسائل کی بات کر رہے ہیں نا. تو 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ العلم. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا کیا ہے؟ العمل به. ہاں، العمل به. اور تیسرا الدعوۃ الیہ. اور چوتھا الصبر والرضا فیہ. تو یہ 4 مسائل ہیں. ان چاروں کے بارے میں کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی کہ جب تک آپ ان کے بارے میں ان چاروں علم حاصل کرنا نہیں، ان چاروں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ ان کے بارے میں نہیں جانیں گے آپ ان کو کیسے اپنی زندگی میں نافذ کریں گے؟ پھر پہلا جو علم بیان کیا اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا. کن چیزوں کو؟ اللہ رب العزت کے بارے میں جانو، اللہ کے رسول کے بارے میں جانو، اور دین اسلام کے بارے میں جانو. اب جب ان کے بارے میں آپ نے جان لیا تو پھر کیا کہا ہے؟ العمل. آگے کیا کہا؟ العمل بہی. یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ کدھر جا رہی ہے؟ علم کی طرف. یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس پہ اب عمل کرنا ہے. تو عمل کے بارے میں پھر جاننا ہے، یعنی کہ عمل کیوں ضروری ہے، کیا ضرورت ہے آخر عمل کی، اس کو جاننا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ الدعوۃ الیہ. اور الہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عمل کی طرف، علم کی طرف. کیونکہ بات تو علم کی ہو رہی ہے نا، تو کس کی طرف جا رہی ہے؟ علم کی طرف. یعنی کہ پھر دعوت دینی ہے. کس کی طرف دعوت دیں گے آپ؟ ہاں، علم. اور علم کس چیز کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا، اللہ اور اس کے دین کا، اس کے رسول کا. تو آپ جو دعوت دیں گے کس کی طرف دیں گے؟ اللہ کے راستے کی طرف. اسی لیے تو جو دعوت کا تعریف لکھوائی ہے اس میں کیا لکھوایا؟ پڑھیے اس کو، کیا لکھوایا اس میں؟ ہاں، تو کیا کہا؟ اللہ کی طرف بلانا. اس لیے اب تو کنفیوژن دور ہے یا ابھی بھی کنفیوژن ہے کچھ؟ پھر اس میں ہے انہ یجب علینا، اور پھر الثالثہ ہے الدعوۃ الیہ. ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ اہل علم پہ فرض ہے دعوت. ہاں، جاننا سب کے اوپر فرض ہے، لیکن دعوت جو دیں گے وہ کون کریں گے؟ اس چیز کو تو بھی جاننا فرض ہے نا کہ دعوت کا مستحق کون ہے، مستحق اہل کون ہے، دعوت کا اہل کون ہے. اس چیز کے بارے میں تو بھی جاننا ضروری ہے. ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح کے آج کل کس طرح کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کر دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. جیسے کہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا انجینئر علی مرزا ہیں. انجینئر علی مرزا ہو گئے، ایڈوکیٹ ہو گئے. اس طرح کے یہ لوگ جو ہیں، ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر اسرار احمد، یہ تھے. کیوں آخر اس چیز میں آ کر یہ لوگ کیوں گمراہ ہو گئے؟ علم حاصل کرا تھا انہوں نے، جس طریقے سے بھی علم حاصل کرا انہوں نے، سب سے بڑی جو علم حاصل کرنے کی جو شرائط بتائیں ان شرائط کی انہوں نے پابندی نہیں کری. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علم تو حاصل کیا لیکن کتاب و سنت کے علم سے ہٹ گئے یہ لوگ. پہلی خطا ان کی یہ ہو گئی.
دوسرا کیا ہو گیا، پھر جب صحیح طور پر نہیں سمجھے تو پھر دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم نے جو علم حاصل کرا ہے اس کو ہمیں پہچانا ہے. اور بنیاد کس کو بنایا، کس حدیث کو بنیاد بنائے ہوئے ہیں؟ ہاں، بلغون نہیں بلوایا، اس کو بنیاد بنائے ہوئے ہیں. لیکن اس آیت کا فہم کیا وہ سمجھے؟ اس آیت کا فہم نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اس آیت کریں اس حدیث کے فہم کو نہیں سمجھ سکے. کیوں نہیں سمجھ سکے؟ کیونکہ اس کے ظاہری معنی پر انہوں نے لے لیا، اس کو ظاہری معنی پر انہوں نے لے لیا. اگر یہی علم انہوں نے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہوتا تو پھر ان کو اس کا صحیح فہم ہوتا اور وہ صحیح طور پر اس کو سمجھتے کہ ہم تبلیغ کے تو اہل ہیں، اور وہ بھی کس طور پر؟ آپسی طور پر، نہ کہ سوشل میڈیا پر کھلم کھلا آ کر. لیکن ہم اس کے اہل بالکل نہیں ہیں کہ ہم فتوے دیں، سوالوں کے جوابات دیں، لوگوں کے اوپر حکم لگائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے. تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے نا، کیونکہ جب تک آپ چیزوں کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک آپ کیسے بچیں گے، خود کو کیسے بچائیں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ حق اور باطل دونوں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے تو طاغوت کے لیے کہا گیا بھائی کلمہ طیبہ جو ہے اس کے جو دو رکن ہیں کون کون سے ہیں؟ نفی اور اثبات. ہاں، نفی، ہاں اثبات اور نفی. نفی اور اثبات، پہلے میں کیا ہے؟ نفی ہے، اور دوسرے میں کیا؟ اثبات ہے. تو نفی کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے کیسے؟ نفی کفر بالطاغوت تو کریں گے، لیکن کریں گے کب؟ جب جانتے ہوں گے تبھی تو کریں گے نا. تو یہ چیزیں ہیں نا، اسی لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ برائی کو نہیں جانیں گے برائی سے آپ کیسے بچیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت نے صرف کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رکنے کا بھی حکم دیا ہے. آپ کو نیک کاموں کو کرنا ہے اور برے کاموں سے خود کو روکنا ہے. لیکن برے کاموں سے روکیں گے کب؟ جب آپ کو پتہ چلے گا یہ جو کام ہے یہ برا ہے، تبھی تو روکیں گے. تو جاننا تو ضروری ہے نا. اس لیے اس میں کچھ کنفیوژن ہو تو پوچھیے. صبر، آگے کیا فرمایا؟ الصبر والرضا فیہ، یعنی کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ، اس میں جو بھی آپ کو مشکلات اور مصائب آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ دعوت و تبلیغ آپ لوگوں کو کریں گے، اس میں بہت سی مشکلات اور مصائب آپ کے سامنے آئیں گی، اس پہ بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کرتے میں بھی آپ کو کیا آئیں گی؟ بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں عمل کرتے میں، اس پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ سامنے بیٹھا کریے سب لوگ، گردن گھمانی پڑتی ہے بار بار. ہاں نہیں، اسے ہم دیکھ لیں گے. ہاں صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت پہ کہتے ہیں حبس. ہاں حبس، بس حبس بول رہے ہیں. الحبس، الحبسو. سمجھ رہے ہیں؟ حبس کا معنی کیا؟ حبس کا معنی کیا؟ نہیں، الحبسو روکنا یا بند کرنا. بتاؤ بھائی. ہا با سین، جیم ہے والا جو ہا ہوتا ہے، با اور سین، حبس، الحبس. تو عربی زبان میں صبر کا معنی کیا ہے؟ الحبس، یعنی کہ روکنا یا بند کرنا. روکنا یا بند کرنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کیا معنی ہوا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کیا معنی ہوگا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا ابھی بتایا کہ روکنا یا بند کرنا. تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ. تو کیا معنی بنے گا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. ہاں ماشاء اللہ، حسن تھا. پھر کیا کہا؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. کیا معنی ہوگا؟ ان کے ساتھ جو کہتے ہیں. ہاں، الذین ان کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں. کس کو پکارتے ہیں؟ ربہم، اپنے رب کو. بالغداتی والعشی
अशी युरीदूना वजह, क्या मतलब हुआ? सुबह और शाम को बांटते हैं। और अल्लाह के चेहरे के वो करते हैं, अल्लाह के चेहरा यहाँ क्या लेंगे वजह हो, यानी कि अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा के साथ जो लोग पुकारते हैं उनके साथ अपने आप को रोके रखिए, वस्फिर। तो इससे पता चला कि सब्र का मायना क्या होता है, रोकना या फिर बंद करना। और शरई तारीफ़ क्या होगी, या शरई करें इस्लाही तारीफ़ क्या होगी? और ये तो आप किस में बता रहे हैं, जो 3 अक़साम हैं उसमें से एक किस में बता रहे हैं आप, वैसे क्या तारीफ़ होगी? इंसान रोकेगा तो किस चीज़ पर रोकेगा, किसके हुक्म के लिए ख़ुद को? अल्लाह ताला के हुक्म पर। तो आसान एक लाइन में अगर तारीफ़ बयान की जाए तो क्या हो सकती है? नहीं, हाँ माशाअल्लाह सुनता। तो क्या हो जाएगी? हब्सुन नफ्सी अला हुक्मुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने नफ्स को रोक लेना। ये आसान है, जो एक लफ्ज़ में याद कर सकते हैं इसको। ना इस्तिलाह के तौर पर अगर लिखना चाहें तो लिख लें हब्सुन नफ्सी अनिल जज़ाई व तसख्खुत, हब्सुन नफ्सी अनिल जज़ाई व तसख्खुत व हब्सुल लिसानी अनिल शकबा। अपने आप को नागवारी और घबराहट से रोकना और अपनी ज़ुबान को शिकवे और शिकायतों से रोक लेना। वह हब्सुल जवारिही अनित तशवीश, ये तारीफ़ है। और अपने जिस्म के आज़ा को परेशानी में मुब्तला होने से रोकना। तो सब्र क्या हो गया? एक तारीफ़, आसान तारीफ़ जो है वो क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ख़ुद को रोक लेना, समझ रहे हैं? और वैसे क्या तारीफ़ हो सकती है जो भी बयान करी? बताएं, खामोश क्यों हो जाते हैं? हब्सुन नफ्सी अनिल जज़ाई व तसख्खुत, ये लिखी। तो क्या मायना होगा? अपने आप को घबराहट और नागवारी से रोकना और अपनी ज़बान को शिकवे और शिकायतों से रोक लेना, यानी कुछ भी अगर ऐसा हो गया तो उस पर शिकवे शिकायतें ना करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और तीसरा, अपने जिस्म के आज़ा को परेशानी में मुब्तला होने से रोकना। ये कैसे रोकेंगे? कोई बुरी खबर आ गई, अब अपने बाल नोचना शुरू कर दिया, कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया, हाथ मारना शुरू कर दिया, सीना कोट रहे हैं, समझ रहे हैं? सीना कोट रहे हैं, सर पीट रहे हैं, हाय ये क्या हो गया? इस तरीके से अपने हाथों को रोकना है। शिकवा कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया हैं, इस तरह से। और परेशान हैं, बेचैन हैं, घबरा रहे हैं, अब हाय अब क्या होगा? तो सब्र करना है, ख़ुद को रोकना है इस पे, अल्लाह ताला की तकदीर के ऊपर क्या रहना है? राज़ी रहना है। सब्र कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। कौन से 3 तरह का? एक एक करके बताएं, किसे किसे पता है पहले ये बताएं। सब्र की कितनी अक़साम हैं ये किसे किसे पता है ये बताएं पहले, बस 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हैं कितनी अक़साम? अभी सवाल ये हो रहा है कि कितनी अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ सब्र। 3। कौन कौन से? 3 हैं। अल्लाह की इताअत में सब्र करना, और क्या कहते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं अल्लाह की तरफ से उन पे सब्र करना, और जो लोगों की तरफ से परेशानी, लोगों की तरफ से, ये क्या? तस्हीह करें। मतलब बुराई से बचने की ज़रूर करना, और जो परेशानियाँ हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत के ऊपर सब्र करना, ये तो पहली है ना। ये क्या है? इसका मायना क्या है? इसका मायना क्या है? अल्लाह की इताअत के ऊपर सब्र करना है, इसका मायना क्या है? जो अल्लाह की इताअत में तकलीफ़ होती है उस पर सब्र। अस्सब्रु अला तआतिल्लाह, ये क्या है? यानी कि अल्लाह की इताअत करते में जो कुछ आपको परेशानियाँ आ रही हैं उसके ऊपर सब्र करना।
جیسے سردی میں آپ اٹھ کر جا رہے ہیں فجر کی صلاۃ کے لیے اور گرم پانی نہیں مل رہا، آپ ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ایک تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو، مشکل اور پریشانی آپ فیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. اور یہی صبر کا کون سا درجہ ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر صبر کرے. جیسے لوگ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بہت پریشانی ہوتی ہے، سفر کی پریشانی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں گھر سے دور، اس پہ صبر کر رہے ہیں. مسجد دور ہے، سواری بھی نہیں ہے، لیکن ایک انسان جا رہا ہے بار بار، سمجھ رہے ہیں، اس پہ صبر کر رہا ہے. سردیوں کی راتوں میں اٹھ رہا ہے، عشاء پڑھ کر آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، جا رہا ہے نماز پڑھنے، تو اس پہ بھی صبر کر رہا ہے. تو یہ سارے جو صبر وہ کر رہا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ صبر کی پہلی قسم ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اور یہ سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا صبر ہے. دوسری کیا؟ دوسرا کیا؟ اس میں ہم نے ایک چیز اور لکھی ہے، وہ یہاں پر دی ہے لیکن ابھی بیان نہیں کری ہے. الصبر عن معصیت اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے بچیں گے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر کیسے ہے؟ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں لذت دینے والے، ہاں، جو لذت دینے والے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کون سی ہے؟ الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ، یعنی تقدیر میں جو آپ کے اوپر مشکلات، پریشانیاں، مصائب لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا. آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، کوئی انتقال کر گیا، یہ جو تقدیر میں آپ کے مشکلات اور مصائب جو لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں کس کی؟ صبر کی. اوپر ایک تعریف ہم نے بیان کی تھی آسان لفظوں میں، کیا؟ حبس النفس علی حکم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے نفس کو روک لینا. یہاں ایک چیز یہ اس میں دی ہوئی ہے نوٹس میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، حکم اللہ، وہ کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا. کون کون سا؟ ایک ہے نہیں، حکم اللہ قدری اور حکم اللہ شرعی. یہ اس کے اوپر خود کو روکنا ہے. تو قدری میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہاں، یعنی کہ جو مقدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تقدیر آپ کی، سمجھ رہے ہیں، جو تقدیر آپ کی ہے، جو مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس پر صبر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور دوسرا کیا؟ شرعی ہے. شرعی کیا؟ ہاں، جو شرعی احکام ہیں جن سے آپ کو کیا کیا گیا ہے، جن کا مکلف بنایا گیا آپ کو، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا ہے، ایک قدری اور دوسرا شرعی. یہاں تک کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صبر کی اقسام میں تیسری والی کی عربی کیا ہے؟ لکھ لیجئے، الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ، اس میں کتاب میں دی ہوئی ہے. الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ، یہ معلمہ کیا ہے؟